1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو یہ تسبیح پڑھے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت ان کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کا وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان کو سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت و برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کرائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر اسی کو قادر مان کر اسی کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کی آیات کا وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس صورت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیت اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، سورہ توبہ، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ یلون آیات اللہ، سورہ آل عمران، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کی ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو کلمات پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ کلمات و آیات پڑھ لیتے ہیں آپ کو پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے
یعنی چند ایک صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے۔ تو ناظرین، جس صورت کی یہ آیات ہیں، اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت میں اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو وہ آیات ہیں پارہ نمبر 25 سورۃ جاثیہ کی آخری 2 آیات ہیں، جن کو پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ جاثیہ قرآن پاک کے 25ویں پارے کی 45ویں سورت ہے، جو مکی سورتوں کا حصہ ہے۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کو گھٹنے کے بل جھکنے اور انہیں ان کے نامہ اعمال دینے کی وجہ سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سورۃ جاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔